اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نحم، مضمون تفسیر، سبق نمبر 6۔ آج ہم سورہ نازعات کا دوسرا رکوع شروع کریں گے۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتم اشد خلقا، کیا تم زیادہ مشکل ہو پیدائش کے اعتبار سے، ام السماء یا آسمان، بناہا اللہ نے اس کو بنایا، رفع سمکہا بلند کیا اس کی چھت کو، فسواہا پھر اس کو برابر کر دیا، واغطش لیلہا اور اس کی رات کو تاریک بنایا، واخرج ضحاہا اور اس کے دن کو نکالا یا اس کی روشنی کو نکالا، والارض بعد ذلک اور زمین کو اس کے بعد، دحاہا بچھا دیا پھیلا دیا، اخرج منہا نکالا اس زمین سے، ماءہا اس کا پانی، ومرعاہا اور اس کا چارہ، والجبال ارساہا اور پہاڑوں کو خوب جما دیا، خوب قائم کیا، متاعا لکم یہ فائدہ ہے تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے، فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ پھر جب بڑی مصیبت آ جائے گی یا بڑا حادثہ آ جائے گا، یوم جس دن، یتذکر الانسان انسان کوشش کرے گا یا انسان یاد کرے گا، یاد کرنے کی کوشش کرے گا، ما سعی جو اس نے عمل کیا ہوگا، اس نے کوشش کی ہوگی، وبرزت الجحیم اور جہنم ظاہر کر دی جائے گی، لمن یرا اس شخص کے لیے جو دیکھتا ہے، فاما من طغی پس جس نے سرکشی کی ہوگی، وآثر الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی کو پسند کیا ہوگا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، فإن الجحیم ہی المأویٰ تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ اور بہرحال جو شخص ڈر گیا، مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ اور اپنے نفس کو روکا، عَنِ الْهَوَىٰ خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تو بے شک جنت ہی المأویٰ اس کا ٹھکانہ ہے۔ یسألونک وہ کفار آپ سے پوچھتے ہیں، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا کہ کب قیامت قائم ہوگی، فیم انت من ذکرہا آپ کو اس کے ذکر سے کیا تعلق، الی ربک آپ کے رب کی طرف، منتہاہا اس کی انتہا ہے، اس کا علم ہے، انما انت منذر بے شک آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، من یخشاہا اس شخص کو جو ڈرتا ہے، کأنہم یوم یرونہا جس دن وہ اس کو دیکھیں گے تو گویا وہ یہ سمجھیں گے، لم یلبثوا کہ وہ نہیں ٹھہرے، الا عشیۃ مگر ایک شام، او ضحاہا یا اس کی صبح۔ اب ان آیات کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اب یہاں سے یعنی دوسرے رکوع سے منکرین کے ایک شبے کا جواب دیا گیا ہے۔ منکرین کا شبہ یہ تھا کہ دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ محال ہے، ناممکن ہے، بعید ہے، لہٰذا اب یہاں سے ان کے ایک شبے کا جواب ہے کہ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا کہ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا، اللہ نے اس آسمان کو بنایا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ تم خود سوچ کر ہمیں یہ بتا دو کہ تمہارا زندہ کرنا مشکل ہے یا اتنے بڑے آسمان کا، یعنی آسمان کو اللہ تعالیٰ عدم سے وجود میں لائے تو یہ زیادہ بڑا کام ہے، مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کو پیدا کیا، اس کے پیدا کرنے پر قادر ہے، تو انسان کو پیدا کرنے پر بطریق اولا قادر ہوگا، کیونکہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، بغیر ستونوں کے اس کو قائم کیا، تو انسان تو اس آسمان کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، تو بطریق اولا اللہ تعالیٰ اس کے پیدا کرنے پر قادر ہوگا۔ اور اس صورت میں بھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے پیدا کیا بھی ہے، کہ جب انسان کچھ نہیں تھا اللہ نے اس کو وجود دیا، اس کو پیدا کیا، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی اس کو قادر ہوگا۔ تو لہٰذا جو کفار مکہ اعتراضات کرتے ہیں یا وہ شبہات پیش کرتے ہیں تو یہ ان کی بے وقوفی ہے۔ رفع سمکہا فسواہا بلند کیا اس کی چھت کو، آسمان کی چھت کو بلند کیا، فسواہا پھر اس کو برابر کر دیا۔ اب اس آیت میں خلق سما کی یعنی آسمان کے پیدا کرنے کی کیفیت کا بیان ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا ہے، اس کی چھت کو بلند کیا، بغیر ستون کے، بغیر کسی دیوار کے یا بغیر کسی سہارے کے اس کو بالکل برابر کر دیا ہے، اس کو درست بنایا ہے، کہیں کوئی اونچ نیچ اس میں نہیں ہے، وہ اس میں کوئی جوڑ اور پیوند نہیں ہے،
اور اس میں پھر آسمان کو پیدا کرنے کے بعد سورج چاند ستارے وغیرہ بھی پیدا کر دیے. تو وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا. یعنی اللہ تعالیٰ نے رات کو تاریک بنایا تاکہ انسان اس میں آرام کر سکے، اور اسی طرح دن کو روشن بنایا تاکہ انسان اس میں اپنے رزق کی تلاش میں نکل سکے، اپنی روزی تلاش کر سکے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اغطش لیلہا واخرج ضحاہا، یہاں پہ یہ ہا ضمیر کا مرجع سما ہے، آسمان کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رات کو تاریک بنایا اور دن کو روشن بنایا. تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ رات اور دن کی نسبت آسمان کی طرف کیوں کی گئی ہے، آسمان کی طرف اس کو کیوں منسوب کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ رات سورج کے غروب ہونے سے ہوتی ہے، اور اسی طرح دن بھی سورج کے طلوع ہونے سے، اور سورج کا تعلق اصل میں آسمان کے ساتھ ہے، تو اسی لیے اس آیت میں لیل اور نہار یعنی رات اور دن کی نسبت بھی آسمان کی طرف کر دی. والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا. مطلب یہ ہے کہ آسمان کو پیدا کرنے کے بعد زمین کو بچھایا، اور پھر اخرج منها ماءها ومرعاها، اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا. والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو پیدا کیا، جما دیا، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے. یعنی پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے، گھاس وغیرہ پیدا کر دی اور مضبوط پہاڑ بنائے تاکہ زمین میں کوئی ہلچل نہ ہو، کوئی اضطراب نہ ہو. اور یہ سب کچھ انسان اور انسان کے جو مویشی جانور چوپائے ہیں ان کے فائدے کے لیے، ان کے نفع کے لیے کیا ہے. تو جو ذات ان تمام چیزوں کو پیدا کر سکتی ہے تو وہ انسان کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتی ہے. اب یہاں ایک دوسرا سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کو پہلے بنایا گیا ہے اور زمین کو اس کے بعد، کیونکہ یہاں پہ آیت میں ہے والارض بعد ذلک دحاہا، کہ زمین کو آسمان کے پیدا کرنے کے بعد بچھایا، پھیلایا. جبکہ قرآن کی ایک دوسری آیت میں ہے کہ زمین پہلے بنائی گئی ہے اور آسمان اس کے بعد، جیسے کہ آیت میں ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب پیدا کیا جمیعاً، سب کے سب. ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے یا آسمان کی طرف، آسمان پر مستوی ہوئے. تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو پہلے بنایا ہے اور آسمان کو اس کے بعد. تو بظاہر دونوں آیتوں میں تعارض ہے. تو اس تعارض کو ختم کرنے کے لیے یہ جواب دیا گیا ہے کہ جو بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے تو وہ تعارض نہیں ہے، کیونکہ جہاں یہ آیا ہے کہ زمین پہلے پیدا کی گئی ہے اور آسمان بعد میں، تو اس سے مراد زمین کا مادہ ہے. یعنی جس مادے سے زمین کی موجودہ صورت بنائی گئی ہے تو وہ مادہ مراد ہے کہ اس کو پہلے پیدا کیا گیا، پھر اس کے بعد آسمان کے مادے کو پیدا کیا گیا. لیکن جب اس کو بچھانے کا، اس کو پھیلانے کا اور زمین آسمان کی موجودہ صورت بنانے کا مرحلہ پیش آیا تو اس وقت پہلے آسمان کو پھیلایا گیا اور اس کے بعد زمین کو. تو جہاں آسمان کے پہلے پیدا کرنے کا ذکر ہے تو مطلب یہ ہے کہ زمین کی موجودہ حیت سے پہلے آسمان کو پیدا کیا گیا، اور جہاں زمین کے پہلے پیدا کرنے کا ذکر ہے تو مطلب یہ ہے کہ زمین کے مادے کو، یعنی جس مادے سے زمین کو بنایا گیا ہے اس مادے کو آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا ہے. یعنی سب سے پہلے زمین کا مادہ وجود میں آیا، پھر اس کے بعد آسمان کا مادہ جو دھوئیں کی شکل میں تھا، پھر اس کے بعد زمین اسی مادے کی شکل میں تھی کہ آسمان کے مادے سے آسمان کی موجودہ صورت کو بنایا گیا، اور پھر آسمان کے پیدا کرنے کے بعد زمین کی موجودہ صورت کو زمین کے مادے سے بنایا گیا. اب آگے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب بڑی مصیبت آ جائے گی، مراد اس سے قیامت کا دن ہے. اس سے پہلی والی آیات میں اللہ تعالیٰ کے قدرت کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کو، انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کو ثابت کیا. تو اب یہاں سے بعث بعد الموت کے بعد کے جو واقعات ہیں، یعنی مرنے کے بعد انسان جب دوبارہ زندہ ہوگا اس کے بعد جو حالات واقعات پیش آئیں گے تو ان کے اس دن کی شدت، اس دن کی سختی اور ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور انسان کو اس کے اعمال نامے کے ملنے کا اور جنتیوں جہنمیوں کے ٹھکانوں کا ذکر ہے کہ وہ کہاں جائیں گے اپنے اعمال کے بدلے میں. تو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بڑی مصیبت آ جائے گی
تو اس دن انسان اپنے اعمال کو یاد کرے گا. یہ تذکر الانسان، انسان یاد کرے گا ما سعی، اپنے اعمال کو جو اس نے کوشش کی ہوگی دنیا میں، یعنی بہت مدت گزرنے کی وجہ سے، چونکہ وہ اپنے اعمال کو بھول چکا ہوگا. تو جب نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کو دیکھ کر اس کو اپنے اعمال یاد آ جائیں گے. اور وبرزت الجحیم لمن یری، دیکھنے والے کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی. یعنی تمام جو دیکھنے والے ہیں، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی، ان کو دکھائی جائے گی. فاما من طغی، تو جس نے سرکشی کی ہوگی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، پسند کیا ہوگا، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے. اب یہاں سے فاما من طغی سے اہل جنت اور اہل جہنم کی علامات کا ذکر ہے، خاص علامات جو ان کی ہے، کہ ان علامات کی وجہ سے انسان دنیا میں ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم. یعنی جن اعمال کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائے گا یا وہ جنت میں جائے گا، تو ان آیات میں وہ مذکور ہے. پہلے اہل جہنم کی علامات کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ دو ہیں. ایک فاما من طغی، یعنی طغیان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کے بجائے سرکشی کرنا، حد سے بڑھنا، گناہوں میں حد سے بڑھنا، آگے بڑھنا. اور دوسری علامت وآثر الحیات الدنیا میں ہے کہ اس نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی. یعنی جب اس کے سامنے کوئی ایسا کام آئے کہ اس کے اختیار کرنے سے دنیا میں تو اس کو راحت اور لذت ملتی ہو، لیکن آخرت میں اس کام کے کرنے پر عذاب بھی مقرر ہو، تو اس وقت وہ دنیا کی لذت کو ترجیح دے کر آخرت کی فکر کو، آخرت کو نظر انداز کر دے. تو جو شخص یہ دو کام کرے گا کہ وہ طغیان میں، یعنی گناہ میں حد سے بھی بڑھے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح بھی دے، تو اس کے لیے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. اور آگے اب اہل جنت کی علامات کا ذکر ہے، اور اہل جنت کی بھی دو علامتوں کو ذکر کیا گیا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہ پہلی علامت ہے کہ جس شخص کو دنیا میں اپنے ہر عمل، ہر کام کے وقت یہ خوف لگا رہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے ایک دن پیش بھی ہونا ہے، ان کے اعمال کا حساب بھی ہوگا، تو وہ گناہوں سے بچا رہے گا. اور دوسری علامت وَنَهَى النَّفْسَ عن الہوا، کہ اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، اپنے نفس کو قابو میں رکھا. تو دنیا میں جس میں یہ دو صفتیں موجود ہوں گی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی ڈرا اور نفس کو خواہشات سے بھی روکے رکھا، تو اس شخص کے لیے کیا خوشخبری ہے، کیا حکم ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، وہ جنت میں ہی جائے گا. آگے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، وہ پوچھتے ہیں، وہ کفار مکہ، اہل مکہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب قائم ہوگی. یعنی جب کفار کے سامنے قیامت کے حالات اور ہولناکیاں بیان کی جاتی، جزا اور سزا کا، بدلے کا، اعمال کے بدلے کا ذکر ہوتا، تو کفار فوراً یہ سوال کرنے لگتے کہ قیامت کے بارے میں تو تم لوگ ذکر کرتے ہو، بتاتے ہو، لیکن وہ قیامت آئے گی کب؟ جب اس کا وقوع یقینی ہے تو یقیناً اس کا وقت بھی متعین ہوگا، مقرر ہوگا، لہٰذا ہمیں وہ وقت ہی بتا دو کہ قیامت کب آئے گی. تو یہ ان کفار کی طرف سے ایک بے وقوفانہ، ایک احمقانہ سوال تھا. لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت زیادہ تر جبرائیل علیہ السلام سے اور اللہ تعالیٰ سے قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ تر اس کو ذکر کرتے ہیں. تو فیما انت من ذکرہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذکر سے کیا تعلق ہے، اس کے ذکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، بار بار اس کا تذکرہ آپ نہ کریں، کیونکہ کسی مصلحت کی بنا پر، کسی حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مخفی اور پوشیدہ رکھا ہے. پہلے تو اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر نہ کریں کہ قبل از وقوع کسی خبر کو وہ سچا نہیں جانیں گے. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا بھی دیں، لیکن جب تک وہ قیامت قائم نہیں ہوگی تو کفار اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اس کو سچا نہیں مانیں گے. اور دوسرا اس لیے بھی کہ الی ربک منتہاہا، قیامت کے علم کی انتہا تو صرف اللہ ہی کی طرف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے اور ان کو بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو قیامت کے بارے میں بتا دے، بلکہ ان کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ انما انت منذر من یخشاہا، کہ آپ تو ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو ڈرتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا وقت بیان کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ آپ کو قیامت کے شدائد، مصیبتوں اور تکالیف سے، سختیوں سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے ایک منذر کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل خشیت کو، ڈرنے والوں کو ڈرائے، کیونکہ اسی لیے یہاں پہ آیت میں کہہ دیا کہ منذر من یخشاہا، کہ ڈرانے والے اس شخص کو جو ڈرتا ہے، کہ مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں وہ تو تمام لوگوں کو ڈراتے ہیں، چاہے وہ ایمان لائے ہوں یا نہ لائے ہوں، چاہے وہ ڈرتے ہوں یا نہ ڈرتے ہوں، لیکن یہاں پہ ذکر ان لوگوں کا کر دیا کہ جن کو اس ڈرنے سے فائدہ بھی ہو، یعنی مومنین کا ذکر کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرانے والے ہیں جو ڈرتے ہیں، یعنی ان کو اس ڈرنے کا فائدہ بھی ہو۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ اب یہاں پہ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ پہلے تو کفار یہ کہتے تھے کہ قیامت کیوں قائم نہیں ہو رہی، کیوں نہیں آ رہی، اس کو جلدی سے لے آؤ، لیکن جب وہ دن آئے گا، قیامت کا دن قائم ہوگا اور کفار اس کی ہولناکی، اس کی سختی، عذاب کو دیکھ لیں گے، تو پھر وہ دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے، اور اس وقت ان کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں صرف ایک شام ہی رہے ہوں یا ایک صبح ہی رہے ہوں، تو دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ان کو بہت قلیل اور بہت کم محسوس ہوگی۔ اب لغات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اشدو، بمعنی باندھنا، مضبوط کرنا، نہایت سخت، قوی، یہ اس میں تبذیل کا صیغہ ہے۔ سوا، یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے ہے، بمعنی برابر کرنا، درست کرنا۔ ضحیٰ، بمعنی روشنی، چاشت کا وقت یا دھوپ چڑھتا وقت، یعنی جس وقت میں دھوپ چڑھ جائے۔ دحا، یہ بھی واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، بمعنی پھیلانا، بچھانا، ہموار کرنا۔ آگے مرعا، یہ یا تو مصدر میمی ہے، اگر مصدر میمی مانے تو اس کا مطلب ہوگا گھاس، اور اگر ظرف مکان مانے تو یہ چراگاہ کو کہا جاتا ہے۔ عرصہ، یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، باب فعال سے ہے، بمعنی گاڑنا، ٹھہرنا، ثابت ہونا۔ الطامہ، یہ بڑی آفت یا بڑی مصیبت، ناقابل برداشت مصیبت، تکلیف کو کہا جاتا ہے۔ یہ اسم فاعل کے واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور اصل میں یہ طاممۃ تھا، پہلی میم کو ساکن کر کے دوسرے میم میں اس کا ادغام کر دیا، کیونکہ ایک جنس کے دو حروف یہاں پہ جمع ہو گئے تھے، تو یہ طامۃ ہو گیا۔ اب یہاں طامۃ سے مراد کیا ہے، تو اس کے بارے میں دو قول ہیں، یا تو اس سے نفخہ ثانیہ مراد ہے کہ جس سے تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، زندہ ہو جائیں گے، اور یا پھر دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت ہے۔ آثرہ، یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، باب فعال سے ہے، بمعنی ترجیح دینا، فضیلت دینا، پسند کرنا۔ مقامہ، یہ اسم ظرف کے واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور اصل میں یہ مقومن ہے، بمعنی کھڑے ہونے کی جگہ یا ٹھہرنے کی جگہ۔ ایانہ، یہ ظرف زماں ہے، اور یہ استفہام کے معنی کو متضمن ہے، استفہام کے معنی کو شامل ہے، اور یہ مبنی بر فتحہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب استفہام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو کب، یہاں پہ اس کا مطلب کب بن رہا ہے کہ ایان مرساہا، کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ مرسا، یہ یا تو مصدر میمی ہے، اگر مصدر میمی مانے تو اس کا مطلب ہوگا آنا، اور اگر ظرف زمان مانے تو آنے کا وقت اس کا مطلب ہوگا، اور باب نصرہ سے یہ قائم ہونے یا ثابت ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آگے منتہا، یہ باب افتعال سے ہے، یا تو ظرف زمان ہے تو اس کا مطلب ہوگا آخری وقت، اور اگر ظرف مکان مانے تو آخری حد کو کہا جاتا ہے، اور اگر مصدر میمی مانے تو یہ انتہا کے معنی میں ہے۔ چلے آج سورہ نازعات ختم ہو گئی ہے، آپ کاپیوں میں اس کو نوٹ بھی کر لیں اور یاد بھی کر لیں ساتھ، آگے سورہ عبس کل انشاءاللہ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔